الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب مکرم، سامعین محترم، آج مورخہ 6 رجب المرجب سن 1442 ہجری بمطابق 19 فروری سن 2021 عیسوی احسن القصص یعنی اللہ دے صدیق پیغمبر ماہ کنانی حضرت یوسف علیہ السلام دے اس عظیم قصے دے تحت اج 8واں اور بتوفیق اللہ تعالی و بحمدہ و بفضلہ آخری جمعہ ہے۔ حضرت یوسف صدیق علیہ السلام دے سامنے انہاں دے بھراواں نے
اقرار کیتا اس بات دا کہ اے ساڈے بھرا، اے عزیز مصر، تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ دی قسم ہے اللہ نے تینوں ساڈے تے برتری دیتی ہے، تو ساڈے نال فضیلت والا ہو گیا ہے۔ اور اگے کہندے نے وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، خطا کار اسیاں، اسی غلطاں، اسی گناہگار ہاں۔ تو یوسف صدیق علیہ السلام نے جڑا مشفقانہ رویہ اختیار کیتا اپنے بھائیاں نال، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جے تسی آندے ہو کہ تساں غلط کیتا ہے تے پھر جاؤ میں تہاڈی غلطی نو معاف کر دیتا۔ یعنی کسے قسم دا انہاں نو انڈر پریشر نہیں کیتا، معاف کئیاں نے کرنا بھی ہوئے تے وہ پیراں تھلیوں پہلا زمین کٹ دے نے، چنگی طرح وہ دی تحقیر کرتے نے، انہوں نیچا دکھا کے کہ جدو انہوں پتہ لگے کہ اے دا میرے تے احسان ہو گیا، پھر آندے نے جا میں تینوں معاف کیتا۔ بظاہر بندہ تے اے سی کہ یوسف علیہ السلام دل دے اندر رکھ دے کہ میں انہاں نو معاف کر دینا ہے، اعلان کرن تو پہلے پولیس نو بلان دے، پھر انہاں نو دس دے ہاں بھائی اے ویکھو نا یہ سارے سپاہی میرے نے، جو میں آکھنا ہے وہ انہاں نے کر دینا ہے، تے دسو ہن تہاڈے نال میں کی سلوک کراں۔ بھراواں نو ایک بار پیروں کڈ کے تے پھر آندے میں تہانوں معاف کیتا ہے، نہیں ایسی گل نہیں۔ انہاں آکھیا ساڈے کولوں غلطی ہوئی ہے تے نال ہی فرما دیتا ہے تہاڈے کولوں غلطی ہوئی ہے تے میں معاف کر دینا۔ اور اس تو زیادہ خیر خائی اگے فرمایا یغفر اللہ لکم، میں تہانوں معاف کیتا، جاؤ اللہ بھی تہانوں معاف کرے۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اصل معاف کرن والا تے اللہ ہے، جہدے کولوں مینوں بھی معافی دی ضرورت ہے تے جہدے کولوں تہانوں بھی معافی دی ضرورت ہے۔ ہن یوسف صدیق کولوں جدوں معافی مل گئی، ہن اپنے بھراواں نوں ایک حکم دتا، ایک تجویز دتی، فرماندے نے اذهبوا بقمیصی ھذا، اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه علی وجہ ابی یأت بصیرا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، انج کرو اے میری قمیض لے جاؤ، کی لے جاؤ؟ میری قمیض لے جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، ایک قمیض جا کے میرے ابے یعقوب دے چہرے تے پا دیا جے، تے جدو تسی میرے ابے دے چہرے تے پاؤ گے تے پھر ہوئے گا کی یأت بصیرا، میری قمیض ویکھی سی میرے ابے نے تے میرے ابے دی بینائی چلی گئی سی، تے ہن میری قمیض میرا ابا ویکھے گا تے بینائی واپس آ جائے گی۔ غم لگا بھی قمیض دی وجہ تو، پتہ جے نا، وہ جانور دا خون لیا کے قمیض نو لا کے وکھایا، غم دی وجہ بھی قمیض بنی تے غم ہٹن دی وجہ بھی قمیض ہی بنن لگی ہے، تے قمیض وہ بھی یوسف دی سی تے قمیض اے بھی یوسف دی ہے۔
تے کی فرماندے نے یاتے بصیرا میرے ابا دی بینائی لوٹ آئے گی، ویکھن والے ہو جان گے۔ پھر جدوں میرے ابو ٹھیک ہو جان پھر تسی ایک کم کرے آدے وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ۔ جدو میرے ابو یعقوب علیہ السلام ٹھیک ہو جان تے پھر تسی سارے دے سارے بما اہل و عیال میرے کول آ جاؤ۔ لو اے جواب جے کہ جڑا پچھلے یعنی دوسرے پہلے یا دوسرے جمعے دے اندر میں دسیا سی کہ مکے والیاں نے یہودیاں نے بلکہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہودیاں دے کہن تے مکے والیاں نے سوال میرے مصطفیٰ کو کیتا سی کہ اولاد یعقوب ملک شام وچوں مصر کس طرح آئی؟ لو آج جواب یوسف علیہ السلام کہیں دینے وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ۔ تسی سارے دے سارے میرے کول مصر آ جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جدو پراواں نو یہ آرڈر دیتا ہے کمیز پراواں نے پھڑ لئیے، ہن انہاں نے آپس دے اندر مشورہ کیتا ہے ایک کمیز لاوی نو پکڑا دیو۔ مفسرین لکھ دینے کمیز کنو پھڑا دیو؟ لاوی نو ایک کمیز پکڑاؤ اور ساڑھے کو جیڑی سب تو تیز ترار سواری ہے نا وہ لاوی نو دے دیو تاکہ پہلے ابو دی خدمت پہنچے اور جا کے کمیز وکھاوے ساڑھے جان تو پہلا پہلا ابا جی خوش ہو جان۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن کہندہ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِیرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِیحَ یُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنیاں نوانوں بلایا ہے، اپنیاں پوتریاں پوتریاں بلایا ہے۔ پتر تے اجے پہنچے نہیں، اجے بادشاہی دربار وچوں نکلے نے۔ اپنیاں نوانوں اپنیاں تیانوں اپنیاں پوتریاں پوتریاں بلا کے یعقوب علیہ السلام کی کہندے نے انی لاجد ریح یوسف، اے میریو نو، اے میریو تیو، اے میریو پوتریو، جے تسی مینو پاگل تے دیوانہ نہ آکھو تے آج مینو مٹھے یوسف دیاں خوشبوواں آ رہیاں نے۔ اللہ اکبر۔ آج مینو اللہ آجے دو ریح یوسف، میں یوسف دی آج خوشبو محسوس کر رہا۔ انی لاجے دو ریح یوسف۔ مولانا رومی لکھ دینے اپنی فارسی دی شاعری دی کتاب مثنوی دے اندر مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہے جدو یعقوب علیہ السلام نے ایک گل کی تھی کہ مینو آج یوسف دیاں خوشبوواں آ رہیاں نے تے یوسف یعقوب علیہ السلام کو کسے نے پوچھیا اے یعقوب جی 9 میل دے پینڈے تے کنان دا کھو سی اوتھے تواڈا بیٹا یوسف 3 دن تک پیاریا اودوں تے تانوں پتہ کوئی نہ لگا آج یوسف پتہ نہیں کتھے وے یا کتھے نہیں پتہ نہیں زندہ بھی ہے وے کہ نہیں تے تسی کہندے ہو مینوں یوسف دیاں خوشبوواں آ رہیاں نے بابا جی یہ کی چکر ہے یوسف کول سی تانوں پتہ نہ لگا آج پتہ نہیں کتھے وے تے آج تانوں دیاں خوشبوواں آ رہیاں نے تے یعقوب علیہ السلام کی فرماندے نے گہے برتار میں آلہ نشینم گہے بر خپائے خود گہے بر پشت پائے خود نبینم اے پچھن والیا اے اللہ دیاں مرضیاں نے
जे रब सानू दसन ते आ जाए ते आसमान दियां खबरां दस देवे, ते जे रब सानू ना दसन ते आए सानू जुत्ती दे थल्ले भी पता ना लगे की है। अल्लाहु अकबर। बहरहाल गल ये है, इन्नी ला आजिदु रीहा यूसुफ, मैं ते यूसुफ मिठे दियां खुशबुआं महसूस कर रहा वां। लौला अन तुफन्निदून, जे तुसी मैनू पागल ना आखो। अखीर सारे बोल के की कहंदे ने, कालू तल्लाहि इन्नका लफी ज़लालिकल कदीम। अब्बा जी अल्लाह दी कसम है, तुसी ते अपनी पुरानी भोले च पै होए हो, पता नहीं किथे यूसुफ है। बल्कि मौलाना अब्दुल सत्तार रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किस्सुल मुहसिनीन दे अंदर बड़ा एक दिल हिला देने वाला वाक़या दर्ज किया है कि एक दिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जिबरील नूं कहा, ऐ जिबरील यार किसे ने मेरे को मलकुल मौत नूं ते घल्ली, मैं उहदे नाल दो गल्लां करनियां। किनू घल्ली? अल्लाह। ठीक है अल्लाह दे नबी, तुहाडा हुक्म मैं भेज देना। जिबरील ने जाके आख्या, ऐ मलकुल मौत तेनू अल्लाह दे नबी याकूब अलैहिस्सलाम याद कर रहे ने। मलकुल मौत आया ते आके कहंदा है, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, ऐ अल्लाह दे नबी तुहाडे ते सलामती होवे, सरकार तुहाडा पैगाम मिलिया सी। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐ अल्लाह दे पैगंबर सोने हो, दसो हुक्म करो मैनू की कहना चाहते हो। ते अल्लाह दे पैगंबर की पुछदे ने? अल्लाहु अकबर रो कर पुछया, ओए मलकुल मौता अज दस हकीकत मैनू। रो कर पुछया, ओए मलकुल मौता अज दस हकीकत मैनू। जिउंदा है या मर गया यूसुफ? अल्लाहु अकबर। जिउंदा है या मर गया यूसुफ? अज दस हकीकत मैनू। जे कर उसने तेरी हथी अजल शहादत पाई, फिर सख्ती जान कंदन दी क्यों कर मेरे यार लंघाई। ऐ मलकुल मौत ये दस, जे तेरे हथी मेरा यूसुफ फौत होया ते नज़ा दी हालत ओदे ते बहुती सख्त ते नहीं सी। अल्लाहु अकबर। कैसी हालत च मरिया है? अल्लाहु अकबर। ते मलकुल मौत ने खिदमत अंदर ते अर्ज शताबी कीता। वह मलकुल मौत ने खिदमत अंदर अर्ज शताबी कीता। मेरे हथी अजल प्याला अजे नहीं यूसुफ पीता। ते मुल्कां अंदर तेरा यूसुफ, मुल्कां अंदर तेरा यूसुफ मौजों हुक्म करेंदा। वाह बाबा अल्लाह तेरे ते रहमतां नाज़िल फरमाए। हिला दिता कि नहीं एक बारी? अल्लाहु अकबर। मुल्कां अंदर तेरा यूसुफ ते मौजों हुक्म करेंदा। अजब जवानी ते शान तजम्मल, अजब जवानी शान तजम्मल ते शौकों ठाठ मरेंदा। ऐ
ملکل موت اوے جے تو اے کہنا یوسف زندہ ہے ایک بارا مینو دس تے صحیح ہوئے میرا یوسف ہے کتھے وے اللہ اکبر کبیرہ رو کر نبی اللہ دا پوچھ دا ملکل موت دے تائیں اوے کیڑا ملک تے کتھے یوسف آج سچی گل بتائیں اللہ اکبر کبیرہ تے ملک الموت نے عرض اے کیتا اے بات نہ دسی جاوے ملک الموت کیا بن حکموں اے گل نہ دسی جاوے دعا کرو رب اپنے کولوں دل دی آس پجاوے کی آندہ ملک الموت اے اللہ دا حکم نہیں میں دساں توانوں وہ جو تہاڈا یوسف بادشاہیاں حکومتاں کر رہا ہے لیکن اللہ دا حکم نہیں کہ میں تہانوں دساں لیکن تسی دعا کرو اللہ اپنے والوں ہی تہاڈے تے سارے راز عیاں کر دے وے اللہ تہانوں سارا کچھ دس دے وے تے یعقوب علیہ السلام کہندے نے اچھا جے اللہ دا حکم نہیں تینوں دسن دا کہ یوسف کتھے وے چل نہ دس میں تینوں مجبور نہیں کردا پر مینوں اے دس جے میرا یوسف زندہ ہے تے ایمان تے بھی ہے کہ نہیں جے میرا یوسف بادشاہ ہے اے دس ایمان تے بھی ہے کہ نہیں صدقے جاواں یعقوب پیغمبر نو سن کے کنی خوشی ہوئی ہوئے گی جدو ملک الموت نے آکھیا ہوئے گا اللہ دے نبی جی صرف ایمان تے نہیں بلکہ تہاڈی نبوت والی وراثت دا اللہ نے انہوں وارث بنا دیتا ہے نبی بن گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ ہن قرآن کی کہندا ہے او لاوی نو انہاں نے کلیا سی نا تو سب تو پہلا پہنچ ابو دن جا کے وہ کمیز وکھا تاکہ ساڈے پہنچن تک حالات سازگار ہو جان قرآن کہندا ہے فلما ان جاءہ البشیر اللہ اکبر فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہ ابیہ فرتد بصیرا قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون قرآن کہندا ہے فلما ان جاء البشیر او بشیر یعنی لاوی خوشخبری لے کے پہلے ہی پہنچ گیا اللہ اکبر کبیرہ القاہ علی وجہ ابیہ آ کے انہیں اپنے ابے دے چہرے تے او کرتا ڈالیا قرآن کہندا فرتد بصیرا بینائی لوٹ آئی سبحان اللہ پتر پتر ہی ہوندے نے کرتا آنکھاں تے پیا فرتد بصیرا بینائی واپس آ گئی ہن یعقوب علیہ السلام کی کہندے نے قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون میں تانوں آکھیا سی نا اللہ والوں جڑیاں گلاں میں جاننا او تسی نہیں جان دے گزشتہ جو میں آیت گزری ہے نا انما اشکو بسی و حزنی اللہ انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون میں اللہ والوں او گلاں جاننا جڑیاں تسی نہیں جان دے ہن وی اوہی گل کر دے نے میں تانوں پہلا ہی آکھیا سی انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون
میں اللہ والوں او جاننا جو تسی اللہ والوں جاننا، غیب نہیں جاندا۔ اللہ والوں دا کی معنی ہے جو اللہ دسے، جو اللہ تے جو غیب جان دے ہندے وہ پھر اللہ والوں تے نہیں سی نا۔ اللہ اکبر، میں او جاننا اللہ والوں جو تسی نہیں جان دے۔ ہن سارے بچے آ گئے، اللہ اکبر، آ کے ویکھیا ابا جان دی بینائی صحیح ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، ہن کی کہندے نے، قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین۔ ابا جی ادھروں یوسف کولوں اسی معافی لے آئے ہاں، ابا جی ہن تسی انج کرو، استغفر لنا ذنوبنا، ہن تسی ساڈے گناہاں دی اللہ کولو بخشش منگو۔ استغفر لنا ذنوبنا، ہن ساڈے واسطے اللہ کولو بخشش منگو، انا کنا خاطئین۔ اتھے یوسف دے سامنے بھی کہندے نے بھراوا خطا کار اسیاں، ہن اپنے ابے نو بھی کہندے نے ابا جی اللہ کولو سانو معافی لے دیو، خطا کار اسیاں۔ اللہ سانو اعتراف کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جدو اعتراف کر لیں گے نا گناہ دا، رب بڑا راضی ہوئے گا۔ اللہ دے سامنے جدو عرض کران گے، جدو اللہ دا دروازہ کھٹکھٹاواں گے، آنسواں دا نظرانہ اللہ دے سامنے پیش کران گے اور آکھاں گے، جدو عیباں دے ول میں ویکھدا ہاں، ڈردا دل میرا جند سکدی اے، میرے عملاں تے گل نہیں مکنی، گل تیرے مکایاں مکدی اے۔ میرے عملاں تے گل نہیں مکنی، گل تیرے مکایاں مکدی ہے۔ جدوں اپنی اس حیاتی دے میں پچھلے ورکے پھولدا ہاں، میرا دل نادم ہو جاندا ہے، سر نیواں تے اکھ چکدی ہے، میرے عملاں تے گل نہیں مکنی، گل تیرے مکایاں مکدی ہے۔ میرے سر تے پار گناہاں دا کتھے لے جاواں کتھے ٹر جاواں، بس میری یہ پنڈ گناہاں دی اللہ تیرے لکایاں لک دیئے۔ بس میری یہ جے گناہ دا اعتراف، بس میری یہ پنڈ گناہاں دی اللہ تیرے لکایاں لک دیئے، میرے عملاں تے گل نہیں مکنی، گل تیرے مکایاں مک دیئے۔ اللہ اکبر، قیامت والے دن بھی انجی ہوئے گا نا۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ذوالجلال والاکرام ایک بندے نو سپیشل بلا کے نا تے اپنی رحمت دی چادر وچ لکا لین گے، میدان محشر وچ اپنی چادر وچ لکا لین گے۔ پھر یہ کو پوچھن گے، ہاں بھائی تیرا عمل نامے چ آ بھی گناہ لکھیا ہے، بندہ بولدا ہی نہیں۔ اچھا آ بھی گناہ لکھیا ہے، یہ بولدا ہی نہیں۔ یار اے بھی گناہ لکھیا ہے، یہ بولدا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے میرے بندیا تو دسی آ تے میں معاف کری ہونا، تو دسی آ تے میں اے ہن دسے گا، ہن دلیر ہو کے دسے گا۔ انج سمجھو اپنے گناہاں دے موضوع تے تقریر ہی شروع کر دے گا، اللہ میں اے بھی کیتا، میں اے بھی کیتا، میں اے بھی کیتا۔ اللہ فرماندے نے اج دے دن میں کسے تے ظلم نہیں کرانگا، تو میرے دربار وچ پاپی تے عیبی تے گناہگار بن کے آیا ہے،
جا میں غفار بن کے اعلان کرنا میں تیرے نامے جنت الاٹ کر دیتی ہے۔ کوئی منے تے صحیح، اسی تے گناہ نو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ اے ہوئی انہاں پراواں دی خوبی ہے، بار بار کہندے نے انا کنا خاطئین، اسی بڑے گناہگار، سانو معاف، یوسف تو بھی معاف کر دے، اسی گناہگار، ابا جی اللہ کو معافی لے دیو، اسی بڑے گناہگار ہاں۔ اللہ اکبر، کی کہندے نے یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین۔ ابا جی سانو اللہ کو معافی لے دیو، تے باپ کی کہندا ہے قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے پترو، سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں اپنے رب کولو تواڈے واسطے بخشش منگاں گا۔ گل نوٹ کرن والی، پتراں آکھیا ابا ساڈے واسطے اللہ کولو معافی منگ، تے یعقوب علیہ السلام اسے ویلے معافی منگن نہیں لگ پے، فرمایا سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں اپنے رب کولو تواڈے واسطے معافی منگاں گا۔ ان قریب دا کی معنی ہے؟ مفسرین کرام نے، جس طرح کہ حافظ ابن کثیر علیہ الرحمہ اور دیگر مفسرین نے لکھیا ہے، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں ان قریب تواڈے واسطے معافی منگاں گا، مطلب کی اے معافی منگن دا پترو ویڑا نہیں، ذرا تہجد دا ویڑا ہو لین دیو، آپ کھلواں گا اگے تے تانوں کھلاراں گا پیچھے، کو معافی منگن دا سواد بھی آوے۔ کیوں بھی کدی اللہ کو انج کر کے معافی منگی ہے؟ بس ایک جملہ اسا رٹیا ہے اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اے پنجابی چ اسی جملہ استعمال کرنے، اللہ مذاق ہوئیے تاویں اللہ معاف کرے، سیریس ہوئیے تاویں اللہ معاف کرے۔ اللہ اکبر، کدی اللہ سونے دیاں دسیاں ہوئیاں دعاواں اسی استعمال نہیں کیتیاں، سونے نبی دیاں سکھلائیاں ہوئیاں دعاواں دا کدی آسرا نہیں لیا، کدی اللہ دے سامنے روئے نہیں، کدی اللہ دے سامنے گڑ گڑائے نہیں، کدی نماز اچ نہیں پڑھیا، اللہ ماشاءاللہ سارے نہیں، کچھ نیک لوگ بھی نے، کچھ اللہ والے بھی نے، لیکن کدی نماز دے اندر پڑھن دی توفیق نصیب نہیں ہوئی۔ درود شریف تو بعد اے دعا رٹیے رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، بالکل پڑھو، 1000 بار پڑھو، لیکن اے بھی پڑھیا کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہم یہ بھی اعتراف ہے گناہ دا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ کدی پڑھ لیا کرو ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کدی پڑھ لیا کرو اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، کدی پڑھ لیا کرو استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب اللہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ تو یعقوب علیہ السلام کی آندے نے میں معافی منگا گا ان قریب، یعنی
رات نو تہجد دا ویلا آ لوے تانوں اپنے پیچھے کھلاراں گا رل مل کے معافی منگاں گے قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین۔ ہن سارے دے سارے حضرت یوسف علیہ السلام دے کول آ گئے لو اولاد یعقوب مصر منتقل ہو گئی جے جواب آ گیا نا اس سوال دا سارے حضرت یوسف علیہ السلام دی خدمت دے اندر آ گئے اللہ اکبر کبیرہ قرآن کہندا ہے جدو آ گئے سارے تے یوسف علیہ السلام نے اپنے ماپیاں نو اپنے کول ٹکانا دیتا مفسرین کرام لکھ دینے جس طرح کہ میں پہلے بھی دسیا یوسف صدیق دی سکی ماں راہیل جو کہ فوت ہو چکی سی یوسف علیہ السلام دے بچپنے چی ماں فوت ہو چکی سی حضرت یعقوب علیہ السلام دیاں کل 4 بیویاں نے جنہاں وچوں یہ ساری اولاد ہے 12 پتر تے ایک روایت ایک روایت 2 بیٹیاں ایک یا 2 بیٹیاں تے 12 بیٹے یہ 4 بیویاں دی اولاد ہے یعقوب علیہ السلام دی تو اے حضرت یوسف دی سکی ماں حقیقی ماں نہیں بلکہ ستیلی ماں ہے اور باپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جدو یہ سارے آ گئے اپنے ماں باپ نو ٹکانا دیتا اور کی کہندے نے ادخلوا مصر انشاء اللہ آمنین آجو سارے دے سارے مصر دے اندر جے اللہ نے چاہیا تے تسی امن والے رہو گے اللہ اکبر کبیرہ ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل قد احسن بی قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم۔ قرآن کی کہندا ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ اپنے ماپیاں نو یوسف علیہ السلام نے تخت تے بٹھا لیا ہے سانوں کی قرآن دسدا ہے جے تینوں بھی اونچا مقام مل جائے جے تینوں بھی اچھی پوسٹ مل جائے جے تو افسر بن جائے جے تو ممبر دا خطیب بن جائے جے تو مصلی دا امام بن جائے جے تینوں کوئی اعلیٰ عہدہ مل جائے لوگ تینوں جی جی کر کے بلان لوگ تینوں حضرت صاحب کہن لوگ تینوں افسر کہن تے جے کتے تیرا بڑھا پیو تینوں ملن آ جائے جے تینوں تیری بڑھی ماں ملن واسطے آ جائے تے انہاں نوں اونچا مقام دیا کر۔ اخبارات دے اندر ایک خبر چھپی کچھ عرصہ پہلے کہ ایک افسر انہوں ملن واسطے او دا باپ آیا ہن باپ تے باپ ہے نا بڑھا ہے ضعیف العمر ہے کپڑے پھٹے پرانے اور جو بڑھاپے دے اندر حال ہوتا ہے دسن دی ضرورت نہیں باپ افسر نو ملن واسطے آیا اپنے پتر نال کو چند راز و نیاز دیاں گلاں کیتیاں تے جدو باپ گیا نا تے ملازمہ نوکراں چاکراں نے پوچھیا حضور
اے بابا ہری کون سن جڑے ملن واسطے آئے سن؟ آندا ہے ساڈے گھر دا چوکیدار سی۔ کی آندا ہے؟ ساڈے گھر دا اے واقعی یہ چوکیدار ہی ہوندے جے، اے واقعی باہر دے بوئے کول منجی انہاں دی ڈٹھی ہوندی ہے، سویرے سویرے جے کچی نیندرے کوئی آ کے بوہا کھڑکائے تے بابا ہی اٹھ کے کھولے۔ اللہ اکبر۔ تو یوسف علیہ السلام نے مقام رفیع دیتا، وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اپنے تخت تے اپنے ماں باپ نو بٹھایا ہے، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا۔ آکھو سبحان اللہ، محبت نہ کہو سبحان اللہ۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، سارے دے سارے پرا یوسف علیہ السلام دے سامنے سجدے ڈگ پے۔ یہ مقام رفیع ویکھ کے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، سارے دے سارے پرا سجدے ڈگ پے۔ تے یوسف علیہ السلام نے جدو یہ منظر ویکھیا تے کی کہندے نے، یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلھا ربی حقا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابا جی یاد جے آج تو 22 سال پہلا تانوں میں ایک خواب سنایا سی، اور زیادہ تو زیادہ 25 سال 40 سال دیاں بھی روایتاں نو جے ویکھیے نا ساریاں نو تے 80 سال تک دی بھی روایت ہے، لیکن مصدقہ قول وہ یہ ہے کہ 25 سال دا عرصہ زیادہ تو زیادہ۔ ابا جی یاد جے اینی دیر پہلا میں تانوں ایک خواب سنایا سی، ھذا تأویل رؤیای من قبل، آج میری اس خواب دی تعبیر، اے جے میری اس خواب دی تعبیر، ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلھا ربی حقا، میرے رب نے میرے خواب نو سچیاں کر کے وکھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے ویکھ لو ابا جی یہ میرے سامنے سارے دے سارے سجدے پے ہوئے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے سجدہ تعظیمی مفسرین دیاں مختلف تفسیراں نے، ساریاں میرے کو سن لو۔ ایک یہ وے کہ یوسف علیہ السلام دے سامنے انہاں جڑا سجدہ کیتا سی وہ عبادت دا سجدہ نہیں سی بلکہ وہ تعظیمی سجدہ سی، اور یوسف علیہ السلام دی شریعت دے اندر اور دیگر کئی انبیاء دی شریعت دے اندر یہ تعظیمی سجدہ جائز سی۔ شریعت محمدی دے اندر تعظیمی سجدہ جائز، اس امت دے اندر صرف عبادت دا سجدہ ہے، اور او دا حقدار کون ہے؟ آکھو صرف اللہ۔ کون حقدار ہے؟ صرف اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک تفسیر کی تھی کہ ضروری نہیں کہ جویں باقاعدہ سجدہ کرید ہے، ہاتھ رکھ کے دو، پھر پیشانی نک رکھ کے، پھر پیر گوڈے رکھ کے زمین تے باقاعدہ جویں سجدہ کرید ہے، ضروری نہیں کہ انہاں اس طرح پراپر سجدہ کیتا ہوئے، بلکہ اپنی اپنی جگہ تے بیٹھے یا کھلوتے تھوڑا جہا چک گئے، تھوڑا جہا۔ سجدے دا معنی ہوندا ہے چکنا، وہ سجدے دا طریقہ ہے کہ 7 اعضاء زمین تے لگ دے نے، اللہ اکبر، لیکن سجدے دا لفظی معنی چکنا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ تھوڑے جہا چک گئے ہون، انہاں سجدہ نہ کیتا ہوئے، لیکن اس امت دے اندر سجدے دی مشابہت رکھن والی ادا بھی جائز نہیں۔ اور میرے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر سجدہ جائز ہوندا، اگر ہوندا، معلوم ہوندا ہے نہیں، ہے نہیں، اگر جائز ہوندا تو میں عورتاں نو حکم کردا کہ اپنے خامداں نو سجدہ کر۔ یہ میرے مصطفیٰ دی حدیث ہے، لیکن جائز نہیں اللہ تو علاوہ سجدہ کسے نو۔ یہ تعظیمی سجدہ ہے،
خروا له سجدا قال یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا۔ اگے یوسف علیہ السلام کی کہندے نے قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اللہ دا احسان ہے کہ اللہ نے مینوں قید خانے وچوں کڈ دتا ہے۔ قد احسن بی، اللہ دا میرے تے احسان ہے، کدا احسان ہے؟ وقد احسن بی، اللہ دا میرے تے احسان ہے، اذ اخرجنی من السجن، اللہ نے مینوں قید خانے وچوں کڈ دتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کوٹ اسحاق والو ایک گل ہور بھی نوٹ کرن والی ہے، یوسف علیہ السلام نے یہ کیوں نہیں آکھیا اللہ دا احسان ہے جن نے مینوں کھوہ وچوں کڈیا ہے؟ کھوہ وچوں نکلنا بھی اللہ دا احسان ہے سی کہ نہیں؟ کیوں نہیں آکھیا؟ آکھیا ہے اللہ دا احسان ہے کہ جن نے مینوں قید خانے وچوں کڈیا ہے۔ اے کیوں نہیں آکھیا اللہ دا احسان ہے کہ انہیں مینوں کھوہ وچوں کڈیا ہے؟ ہائے ہائے، کیوں نہیں آکھیا کہ کھوہ چ سٹن والے میرے کول ہی کھڑوتے نے کتے شرمندہ نہ ہوں؟ کھوہ چ سٹن والے کول ہی کھلوتے نے، تے جے میں آکھاں کہ اللہ نے مینوں کھوہ چوں کڈیا ہے تے کتے شرمندہ نہ ہون۔ اس واسطے گل نو کٹ گئے نے وچوں، اور کی فرماندے نے وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي۔ کی فرماندے نے اللہ دا احسان ہے جن نے مینوں قید خانے وچوں کڈیا، تے اللہ دا احسان ہے جڑا تانوں پنڈوں تھاؤں صحرا وچوں جنگل وچوں کڈ کے ایتھے میرے کول لے آیا۔ شیطان نے میرے تے میرے بھراواں دے درمیان وسوسہ پا دتا سی۔ کوئی ہے اتنے حوصلے والا بندہ جڑا آکھے اپنے مخالف نو آکھے بندہ بڑا چنگا ہے بس ساڈے وچکار شیطان آ گیا سی؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ اپنے مخالف نو گاڑا ہر بندہ کڈ لیندا ہے، اپنے مخالف نو نشانہ تنقید ہر بندہ بنا لیندا ہے، لیکن کدی نہیں کسے آکھیا بندہ تے چنگا سی، شیطان نے ساڈی دوہاں دی لڑائی کرا دتی۔ یوسف علیہ السلام کہندے نے بھرا میرے بندے تے چنگے نے پر شیطان نے ذرا انہاں نو بہکا دتا سی۔ ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، میرے تے میرے بھراواں دے درمیان شیطان نے وسوسہ پیدا کر دیتا۔ ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب جیڑا کام کرنا چاہے اس کام واسطے بڑا ہی باریک بین ہے، اتھوں تو سبب پیدا کر دیندا جتھوں بندے دے گمان وچ بھی نہیں ہوندا۔ انہو هو العلیم الحکیم۔ ہن جدو ساری گل دا اینڈ ہو گیا، ہن دھیان اپنے رب وال کر لیا یوسف علیہ السلام نے، تے کی کہندے نے رب قد آتیتنی من الملک، سانو بھی جاج سکھا دیتی ہے اینڈ تے ہر گل ہر مجلس دے اینڈ تے دعا کر لیا کرو۔ ساڈا یہ رولا نہیں مکدا اجتماعی تے انفرادی۔ اوے اجتماعی دعا تے قدغنا لان والے ہو، تسی انفرادی بھی نہیں کرتے۔ کی خیال ہے کنے کو لوگ نے جڑے کلیاں دعا کرتے ہون گے؟ اللہ اکبر۔ کی فرماندے نے رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث
فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ ترجمہ کیا ہے؟ رب قد آتیتنی من الملک، اللہ بادشاہی میں تیرے کولوں نہیں منگی، تو بغیر منگیا ہی مینوں دتی ہے۔ رب اے میرے رب، قد آتیتنی من الملک، بادشاہیاں سونیاں مینوں تو عطا فرمائیاں نے، وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيث، اللہ سونیاں خواباں دیاں تعبیراں دا علم مینوں تو ہی عطا فرمایا ہے۔ فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان دے پیدا کرن والیا، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت دے اندر میرا دوست تو ہے۔ ہن یوسف علیہ السلام دعا کی کر دے نے، فرماندے نے توفنی مسلمن، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین۔ مسلمن، اللہ جے مینوں فوت کریں تے مسلمان بنا کے کری، تسی بھی آکھو آمین۔ توفانی، ساڑھے بھی واقعہ یوسف دا اینڈ ہو گیا ہے نا، اسی بھی ذرا آمین کہہ لئیے۔ توفنا مسلمین، آمین آکھو نا۔ توفنا مسلمین، اجے سارے نہیں آکھیا توفنا مسلمین، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہ سانو مارے تے مسلمان کر کے ماری، تے جدو اسی مر جائیے پھر سانو نیکاں دے سنگ رلا دئی۔ اللہ اکبر۔ اے ہوئی دعا حضرت یوسف صدیق علیہ السلام نے فرمائی۔ لو جناب، آج الحمدللہ 101 نمبر آیت تک خطبے دے اندر، آج دے خطبے دے اندر تلاوت ہوئی، اور واقعہ یوسف اللہ دی توفیق، اس دی مدد اور تواڈے جیسے مخلصین دیاں دعاواں نال اج دا اے خطبہ اور واقعہ اختتام نو پہنچیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سن کے سمجھ کے جیڑے اسباق ملے نے، اللہ انہاں تے سانو عمل پیرا ہون دی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔